تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین آج میں بات کرنے والا ہوں شب جمعہ کے بارے میں اور کچھ ایسی نمازیں جو ہم اپنے والدین کے لیے پڑھیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کی برزخ میں وہ ان کو بہت فائدہ دینے والی ہیں۔ اور وہ نمازیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو پڑھ کر ایک ہفتے ایک مہینے تک بھی دیں گے، وہ آپ کے خواب میں اگر نہیں آ رہے، آپ کے خواب میں بہت بہترین حالت میں نظر آئیں گے، وہ بہت بہترین حالت میں نظر آئیں گے۔ ناظرین شب جمعہ پر پہلے میں تھوڑی سی بات کر لوں تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ شب جمعہ ہے کیا۔ ناظرین شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات کو شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں کہ شب جمعہ ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی اہمیت والی رات ہے۔ یہ مرحومین کے لیے تو بہت ہی خاص رات ہے، لیکن یہ زندہوں کے لیے بھی بہت ہی خاص رات ہے۔ سرکار محمد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی دعا باقی دنوں میں پوری نہیں تو تم شب جمعہ وہ دعا مانگو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ ایک فرشتے کو پہلے آسمان پر بھیجتا ہے اور پہلے آسمان پر وہ کھڑے ہو کر فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی جو اپنی فریاد ڈائریکٹ اللہ تک پہنچانا چاہتا ہو تو میں پہنچاؤں گا۔ یہاں سے سوچنے کہ شب جمعہ کی دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ معصومین کا بھی فرمان موجود ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ شب جمعہ تمام جانور اپنی آنکھوں کو آسمانوں کی طرف کر کے مچھلیاں پانی سے منہ باہر نکال کر مچھلیاں پانی سے منہ باہر نکال کر فریاد کرتی ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کی سزا ہمیں نہ دینا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے کہ جانور کہہ رہے ہیں، آبی مخلوق کہہ رہی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ان کا عذاب ہم پر نہ کرنا۔ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین اب آتا ہوں کہ والدین کے لیے کون کون سی نمازیں ہیں جو ہمیں انہیں ایثار کرنی چاہیے، جن سے وہ بہت ہی اچھی حالت میں وہاں رہیں۔ ایک نماز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار کی بتائی ہوئی نماز ہدیہ والدین۔ نماز ہدیہ والدین یہ ایک ایسی نماز ہے جو 2 رکعت نماز فجر کی طرح ادا کی جاتی ہے، اور اس نماز کا طریقہ کار فجر کی 2 رکعت نماز کی طرح ہے۔ بس آپ نے نیت یہ کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز ہدیہ والدین قربتاً اللہ، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ ناظرین آپ نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھنی ہے، اور آپ نے دوسری رکعت کے اندر کیا پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ نماز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے والدین کے پاس فرشتے جا کر کہیں گے کہ آپ کی اولاد نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے، تحفہ جو آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ پورے دن میں مستحب نماز ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 دفعہ۔ مولا صادق صبح بھی پڑھتے تھے اور رات کو بھی پڑھتے تھے، آپ یہی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک ہے نماز راحت، نماز ہدیہ میت جسے کہا جاتا ہے، یہ شب جمعہ پڑھی جاتی ہے خاص طور پر اپنے مرحومین والدین کے لیے۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رات کے وقت کی بستی کے آگے سے گزر رہے تھے، اور وہ شب جمعہ کی رات تھی۔ سرکار محمد فرمانے لگے، اے میرے صحابہ جلدی جلدی تیز چلیں اور محلے سے باہر کو ہو جائیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے یہی کیا، سب نے سفر کیا اور بہت تیزی سے آگے چلے گئے۔ آگے جانے کے بعد سرکار محمد مصطفیٰ سے دستے ادب جوڑ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اتنی جلدی اس علاقے سے نکالا، وجہ جان سکتے ہیں؟ جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تمام گھروں کے اوپر ان کی ارواح تھی جو فریاد کر رہی تھی کہ ہمارے لیے فاتحہ ہی پڑھ دو، آج کی رات ہم بڑے مجبور ہو کر تمہاری دہلیزوں پر آئے ہیں، بہت مجبور ہو کر تمہاری دہلیزوں پر آئے ہیں، ہم تمہاری ایک فاتحہ کے مستحق ہیں، ہمارے لیے پڑھ دو۔ سرکار محمد فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا میں نے تمہیں اسی لیے کہا
اسی لیے سرکار محمد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے تبھی تمہیں کہا اس جگہ سے آگے نکل جاؤ۔ ناظرین دیکھا آپ نے کہ اربعہ شب جمعہ کتنی مستحق ہیں جو آپ سے پڑھائی لینے آتی ہیں، نیک اعمال ایصال ثواب لینے کے لیے آتی ہیں۔ سرکار سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا انہیں دے سکتے ہیں؟ سرکار محمد نے کہا ان کے لیے نماز ہدیہ میت پڑھو۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اس کی نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز ہدیہ میت برائے والد جس کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں اس کا نام لیں، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ فجر کی 2 رکعت نماز کی طرح آپ نے یہ ادا کرنی ہے، اور ادا کرنے کے بعد ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ قدر پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں ناظرین آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ختم کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں علامہ مجلسی، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کی یہ نماز ہدیہ میت جسے نماز راحت بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہی یہ نماز ختم ہوتی ہے اللہ کن کہتا ہے اور 70,000 ملائکہ، اللہ اوپر 70,000 ملائکہ اس مرحومین کے لیے جس کے لیے پڑھی گئی ہے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ناظرین خود سوچیں، خدا کی قسم کتنی زبردست چیز ہے ہمارے مرحومین کے لیے، اور جب اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اس کی قبر نور سے بھر جاتی ہے، اس کی قبر نور سے بھر جاتی ہے، اس کی قبر حد نگاہ تک جہاں تک دیکھے کشادہ ہو جاتی ہے۔ تو شب جمعہ خاص طور پر یہ نماز ہدیہ میت نماز راحت لازمی پڑھے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا، اور ایک نماز ہے نماز دعائیں مغفرت والدین، اس کا طریقہ کار میں نے گروپ میں پوسٹ بھی کر دیا تھا، اور میں ویسے بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد پڑھنا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 10 مرتبہ۔ پھر آپ نے اگلی رکعت میں پڑھنا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی للمؤمنین والمؤمنات، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اسی طریقے سے جیسی نماز ختم ہوگی آپ نے 10 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر یہ الفاظ دہرانا ہے ربا ارحما کما ربیانی صغیرا، 10 دفعہ یہ دعا کرنی ہے۔ مولا امام باقر صادق علیہ السلام جو کہ 5ویں امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے پڑھو مغفرت ہو جائے گی۔ اور ایک بہت بڑے عالم دین مرجع گزرے ہیں علامہ تقی آغا بہجت، علامہ تقی بہجت بہت بڑے عالم دین تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹا دیے تھے کہ 70 دیواروں کے ایک دیوار کے پیچھے بیٹھ کر 2-3 دیواروں کے پیچھے کا حال بتا سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبرستان میں جا کر دعائے فاتحہ کبیرہ پڑھی۔ دعائے فاتحہ کبیرہ کیا ہے؟ 1 مرتبہ الحمد شریف 4 کل پڑھنے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت کرسی اور 7 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اور جب آپ اصال کریں گے دعا کے لیے اور کہیں گے میں نے اپنے والد کو بخشی، اپنی والدہ کو بخشی، اپنے بھائی کو بخشی، جس کو بھی بخشی۔ علامہ تقی آغا بہجت کہتے ہیں کہ میری زندگی کا واقعہ ہے کہ جب میں نے اپنی والدہ کی قبر میں جا کر اپنے والدہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا کی تو میری ماں میرے خواب میں آئی۔ یہ عمل کر کے دیکھیں، اس سے خواب میں آ بھی جاتے ہیں مرحومین۔ اور علامہ آغا تقی بہجت کہتے ہیں کہ میری ماں میرے خواب میں آئی اور کہا بیٹا کہ جو تُو نے میرے لیے دعائے فاتحہ کبیرہ پڑھی اس کی وجہ سے کچھ فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ اللہ نے اپنے خزانے میں سے یہ خزانہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس نے پڑھا تو فرمایا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے یہ سب بھیجا ہے۔ ماں نے خواب میں اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کیا۔ تو یہ دعائے فاتحہ کبیرہ اور یہ جو نمازیں بتائی ہیں نماز ہدیہ والدین، نماز مغفرت والدین اور نماز راحت، یہ لازمی پڑھی۔ اس کے علاوہ نماز شب ہے، نماز تہجد ہے، وہ پڑھتے رہیں۔ سورہ ملک خاص طور پر رات کو لازمی پڑھ کے سوئیں، اور درود پاک 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار اور 100 کی تسبیح درود پاک کی، یہ والدین کو اصال کر کے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے رات کو روزانہ یہ اصال کریں۔ ناظرین انشاءاللہ وہ آپ کے خواب میں آ کر آپ کے شکریہ ادا کریں گے۔
میں نے یہ عمل کیا اور میرے خواب میں میرے بھائی مجھے بتاتے بھی ہیں اور میں نے بھی کئی دفعہ اپنے بابا کو بڑے اچھی حالت میں دیکھا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ شیئر لازمی کروں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دعا کرتے رہیں، جتنے دن عمل ہو سکے آپ یہ کریں ضرور۔ نماز شب، نماز ہدیہ والدین، نماز راحت اور نماز مغفرت والدین اور نماز شب، سورہ ملک، سورہ قدر، دعائے فاتحہ کبیرہ رات کو لازمی پڑھ کے سوئیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کے خواب میں بھی آئیں گے اور بہت اچھی حالت میں نظر آئیں گے۔ آپ ان کے برزخ کو، جہاں وہ جس عالم میں ہے وہ عالم ہے برزخ، آپ کی یہ پڑھائی انہیں وہاں بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ کی فرمائش پر میں نے بنائی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔